الله الرحمن الرحيم. التوكيد بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعا. بحث جاری تھی توابع میں، نعت کی بحث ختم ہو گئی، اب تاکید کی بحث ہے. تاکید یا توکید دونوں صحیح ہے، واو کے ساتھ وقدر سے مصدر لو توکید یا اقدر سے مصدر لو تاکید، دونوں استعمال ہوئے. تاکید دو قسم کا ہے، تاکید لفظی، تاکید معنوی. ایک تاکید لفظی اور تاکید معنوی. تاکید معنوی کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں، ان کے ذریعے تاکید کرتے ہیں. وہ مخصوص الفاظ کے ذریعے تاکید کریں گے، جیسے نفس ہے، عین ہے، اچھا کلا ہے، کلتا ہے، کل ہے، عامہ ہے، جمیع ہے، اچھا یا اجمع، اقطع، ابطع، ابصع، ان کے ذریعے تاکید معنوی کرتے ہیں. ہر ایک کا حکم بیان ہوگا نیچے، صحیح. اس کے مقابلے میں تاکید معنوی ہے، تاکید لفظی ہے. تاکید لفظی میں کیا کرتے ہیں؟ جس لفظ کی تاکید مقصود ہے اسی کو تکرار کرتے ہیں، تکرار کیا تاکید پیدا ہو جائے گا. اب یہ تاکید لفظی فعل میں بھی ہو سکتا ہے، ایک فعل کے لیے تاکید لفظی بنا کر لائے. اسم میں بھی ہو سکتا ہے، حرف میں بھی ہو سکتا ہے. تینوں میں تاکید لفظی صحیح ہے، صحیح. اب یہ تاکید کی تعریف کیا ہے؟ کسے تاکید کہتے ہیں؟ یہاں جو تعریف کیا ہے سیوطی نے، ابن مالک نے تعریف نہیں کیا، سیوطی نے تعریف کیا. کہا کہ مصنف نے کتاب ہے شرح کافیہ میں تاکید کی یوں تعریف کیا ہے، کیا؟ تابع یقصد به کون المطبوع علی ظاہرہ. یہ تاکید کی تعریف ہے. تاکید ایک تابع ہے توابع میں سے. تاکید سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ مطبوع اپنے ظاہر پر ہے. تابع یقصد به سے قصد کیا جاتا ہے کہ کون المطبوع، مطبوع ہے کیا؟ اپنے ظاہر پہ. اب اگر کہا کسی نے جاءنی زیدون، اس زید میں احتمال معنی یہ مجازی جاتا ہے. اللہ جاءنی زیدون کہا تو احتمال ہے کہ یہاں زید کا معنی مجازی مقصود ہے، یعنی مجاز در کلمے کا احتمال ہے یا مجاز در حذف کا احتمال ہے. یعنی مجاز در کلمہ، مجاز در حذف، گاہی مجاز در حذف کا احتمال ہو جاتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تاکید لاتے ہیں. گاہی مجاز در کلمے کا احتمال ہوتا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے تاکید کرتے ہیں. اب جاءنی زیدن میں مجاز در حذف کا احتمال جاتا ہے. زید آیا تو یہ احتمال جاتا ہے بابا زید کا پیغام آیا ہے. زید آیا کا مطلب کیا ہے؟ کوئی مضاف حذف ہے. اصل یہ تھا کہ جاءنی امر زیدن، زید کا امر آیا، حکم آیا، پیغام آیا.
زید کا مکتوب آیا، خط آیا، یہ احتمالات ہیں. زید آنے کا معنی یہ ہے کہ کوئی مضاف حذف ہے، لیکن جب ہم تاکید کر لیں گے تو یہ سارے احتمالات دور ہو جاتے ہیں. دور ہو کر یہ ظاہراً جو مطبوع ہے وہی مطبوع مقصود ہے، ادھر کوئی معنی مجازی مقصود نہیں ہے. جب کہا جاءنی زید نفسہ، یہ نفسہ کیا کرے گا؟ وہ معنی جو معنی مجازی کا احتمال تھا وہ دور ہو جاتا. زید خود زید آ گیا، نہیں کو اس کا پیغام آیا، نہیں اس کا کوئی خط آیا، نہیں اس کا کوئی حکم آیا. صحیح. گاہی مثال جاءنی القوم، قوم آئی. اچھا ادھر احتمال جاتا ہے سارے افراد قوم تو نہیں آئے، قوم سے مراد مخصوص افراد ہے. ہاں فرض کر لے بزرگان وہ آئے، قوم سے مقصود بعض افراد ہے، سارے افراد نہیں ہے. ادھر معنی یہ مجاز در کلمے کا احتمال جاتا ہے. قوم سے مراد بعض قوم ہے، پورے قوم نہیں ہے. اچھا کچھ بزرگان آئے تھے، کہا جاءنی القوم، یہ احتمال جاتا ہے. آپ اگر اس کی تاکید کر لیں گے جاءنی القوم کلہم، وہ احتمال معنی مجازی کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. سارے کے سارے کیا ہے؟ افراد قوم آ گئی. ہاں سارے افراد آئے، پوری قوم آ گئی. ہاں ادھر معنی کیا ہے؟ مجاز در کلمے کا احتمال جاتا ہے. اچھا اس کو دور کرنے کے لیے لایا تاکید. گاہی احتمال غلط ہو جاتا ہے، غلط کا احتمال ہے. ممکن ہے جاءنی زیدن کا سامنے یہ احتمال ہے غلطی سے زید کہا، اصل زلفہ آئی ہے لیکن غلطی سے زید کہا. دوبارہ کہا نفس ہو تو احتمال غلط بھی کیا ہے؟ دور ہو جاتا ہے. یا احتمال سہو ہے، احتمال نسیان ہے، یہ سارے تاکید کیا کرتا ہے؟ ان احتمالات کو دور کر دیتا ہے. ٹھیک. دیکھیں شعر کا معنی دیکھیں، اس کے بعد تشریح میں جاتے ہیں. بالنفس او بالعین الاسم اکدا، نفس کے ذریعے اور عین کے ذریعے اسم کی کیا؟ اچھا اسم کی تاکید کی گئی ہے. نفس اور عین کے ذریعے اسم کی تاکید کی گئی ہے. مع ضمیر طابق المؤکدہ. اب یہ اسم اور نفس اور عین کے ساتھ ایک ضمیر بھی ہوگی، وہ ضمیر مطابق ہے مؤکد، جس کی تاکید کرتے اس کے ساتھ مطابق ہوگی. اب وہ مؤکد مفرد ہے تو یہ ضمیر مفرد آئے گی. تثنیہ ہے تو ضمیر تثنیہ، جمع ہے تو ضمیر جمع، مذکر ہے تو مذکر کی ضمیر مؤنث ہے تو مؤنث. ایک ضمیر ہوگی اس نفس اور عین کے ساتھ جو مطابق مؤکد ہوگی. ہاں وَاجْمَعْهُمَا بِأَفْعُلٍ إِن تَبِعَا مَا لَيْسَ وَاحِدًا. ان دونوں کو جمع بناؤ افعول کے وزن پر. اچھا ان دونوں کی جمع بناؤ کیا؟ افعول کے وزن پر. اگر یہ دونوں تابع ہو ایسا اسم کے لیے جو واحد نہیں ہے، یعنی غیر مفرد کے لیے اگر یہ تابع بن جائے، غیر مفرد کے لیے، مفرد کے علاوہ دوسرے کسی کے لیے تابع بن جائے تو اس وقت افعول کے وزن پر جمع بنا کر لیا ہو تاکید کے لیے. غیر مفرد کیا ہو سکتا ہے؟ غیر مفرد تسنیہ ہو سکتا ہے اور جمع. بس تسنیہ اور جمع دونوں کے لیے صیغہ جمع استعمال کر لیں گے تاکید کے لیے. نفس اور عین کا صیغہ جمع جمع بناؤ افعول کے وزن پر. وہ جمع بھی افعول کے وزن پر، دوسرے کسی وزن پر جمع نہیں بنانا، افعول کے وزن پر جمع بنانا.
اسے نفس کا نفوس نہیں لاؤ یا عین کا عیون نہیں، کس وزن پر جمع بنانا ہے؟ افعل، انفس و اعین، اگر یہ دونوں تابع ہو ایسا اسم کا جو واحد نہیں ہے. اگر ایسا کیا تو تکن متبعہ، ایسا کیا تو وہ ہے کہ آپ نے اتباع کیا ایک لغت فصیحہ کی، فصیح لغت کی اتباع کیا. ہاں وَقُلْ ایسا کا اسم کہاں پہ؟ اچھا ماں کی طرف لوٹتی جناب والی ماں لیس وہ چیز جو واحد نہیں ہے، وہ یہ عوامل نہیں پوچھو جناب. طبعہ فعل و فاعل ہے، ماں مفعول طبعہ ہے، ماں موصولہ، لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر صلہ ہے. لیسا کا اسم اندر ضمیر ہے جو ماں کی طرف لوٹتی واحد ہے، اس کے لیے خبر ہے. جو چیز واحد نہیں ہے اس کی اتباع کر لے. اس کے لیے اسنان واحد ہی نہیں، مثلا قوم کے لیے واحد ہی نہیں ہے، جو واحد نہیں ہے، جو مفرد نہیں ہے، مفرد کے علاوہ کسی اور کے لیے تابع بن جائے. تثنیہ جمع کے لیے تابع ہونے کی صورت میں صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں. تثنیہ کے لیے بھی صیغہ جمع اور جمع کے لیے بھی صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں. ہاں وہی ہدایہ میں بھی پڑھ چکے ہیں. ہاں ہدایہ میں بھی پڑھ لیا آپ لوگوں نے. وہاں پر صیغہ تثنیہ کے لیے کیا کرتے ہیں؟ جمع استعمال کرتے ہیں. وَقُلَّ نُذْكُرْ فِي الشُّمُولِ وَكِلَا، کل کو ذکر کرو شمول میں. دیکھیں اگر سارے افراد کو داخل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کل کو ذکر کریں گے، کل کے ذریعے تاکید کریں گے. وَكِلَا كِلْتَا جَمِيعًا بِالضَّمِيرِ مُوصَلًا، ٹھیک. اسی طرح کلا ہے اور کلتا ہے، یہ بھی شمول کے لیے آتے ہیں. یمی بھی شمول کے لیے آتا ہے. یہ چاروں کے چاروں کیا کریں گے؟ بالضمیر موصلا، یہ ضمیر کے ساتھ ملا دیے جاتے ہیں. ان کے ساتھ ضمیر ہوتی ہے. کلہم، کلاہما، کلتاہما، جمیعہم، اس طریقے سے ضمیر آئے گی ان کے ساتھ. واستعملوا ايضا ككل فاعلہ، استعمال کرو شمول کے لیے کل کی طرح ایک اور بھی استعمال کرو. کل کی طرح کس کو استعمال کرنا؟ فاعلہ، فاعلہ کو فاعلہ کے وزن پر صیغہ بنا کر کل کی طرح استعمال کر لو. کس سے فاعلہ کے وزن پر بنا دیں گے؟ من عامہ، عامہ سے فاعلتن کے وزن پر ایک صیغہ بناؤ اور اس کو شمول کے لیے استعمال کرو تاکید میں. اچھا مثل نافلہ، یہ فاعلۃ نافلہ کی طرح ہے. یعنی عامہ سے فاعلہ کے وزن پر کیا آئے گا؟ عامتن آئے گا. عامہ سے فاعلہ کے وزن پر کیا آئے گا؟ عامتن. عامتن بھی تاکید کے لیے استعمال کرنا ہے. یہ لفظ عامتن لفظ نافلہ کی طرح ہے. لفظ عامتن تا کے ساتھ کس کی طرح ہے؟ نافلہ کی طرح ہے. اچھا کیا مطلب یہ عامہ کو نافلہ کے ساتھ تشبیہ دینے کا؟ جیسے نافلہ کا تا مؤنث کے لیے نہیں ہے بلکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہے، اسی طرح یہ لفظ عامہ کا تا بھی تا تانیث نہیں ہے. صیغہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. وبعد کل اکدوا باجمع، کل کے بعد تاکید کیا ہے اجمع کے ذریعے، جمع کے ذریعے، اجمعین کے ذریعے، جمع کے ذریعے. کل کے بعد اجمع کے ذریعے تاکید کرتے ہیں. یہ مفرد مذکر کے لیے، جمع مفرد مؤنث کے لیے، اجمعین جمع مذکر کے لیے، جمع جمع مؤنث کے لیے تاکید استعمال کرتے ہیں. ودون کل،
اچھا یہ دیکھیں یہ جو اجمع جمع اجمعین الجمع یہ کل کے بعد تاکید کے لیے استعمال ہوں گے. پہلے کل استعمال ہوگا اس کے بعد یہ استعمال ہوں گے. صحیح ہے. ودون کل قد یجیء اجمع گاہی کل کے بغیر بھی اجمع تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. ابھی تو کہا کل کے بعد گاہی کل کے بغیر بھی استعمال ہو سکتا ہے. جمعاء اسی طرح جمعہ بھی کل کے بغیر تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے. آتا ہے اجمعون آتا ہے جمعہ بھی آتا ہے. یہاں تک کافی ہے. ہاں الثانی من التوابع التوکید توکید ہے. ویقال له التأکید تاکید بھی کہتے ہیں توکید بھی کہتے ہیں. اچھا دونوں صحیح ہے. اکد سے یا وقت سے. وہو کما فی شرح الکافیہ یہ تاکید جس طرح شرح کافیہ میں مصنف نے تعریف کیا ہے. کیا ہے تاکید؟ تابع یقصد به کون المطبوع علی ظاہرہ. یہ کیسا تابع ہے؟ اس کے ذریعے قصد کیا جاتا ہے کہ مطبوع اپنے ظاہر پر ظاہراً جو کہا وہی ہے وہاں کوئی دوسرا معنی مقصود نہیں ہے. ظاہراً کیا کہا؟ زید ہی مقصود ہے. ہاں زید ہی آیا نہیں کہ اس کا حکم آیا یا اس کا پیغام آیا اس کا خط آیا نا. زید ہی آیا. یعنی زیدن کہا یا نفسہ کہا تو وہ احتمالات سارے دور ہو جاتے ہیں. وہ زید ہی جو ظاہراً ہے وہی مقصود ہوتا ہے. ہاں بس تاکید احتمال معنی مجازیت کو دور کر دیتا ہے. گاہی احتمال معنی تخصیص کوئی لفظ جمع استعمال ہو اچھا وہاں پر تخصیص کا احتمال جاتا ہے. اس تخصیص کو تاکید کیا کرتا؟ دور کر دیتا ہے احتمال تاکید کو. اور گاہی احتمال غفلت کو بھی دور کرتا ہے. احتمال نسیان کو بھی دور کرتا ہے. احتمال غلط کو بھی دور کر دیتا ہے. اچھا بالنفس او بالعین نفس اور عین کے ذریعے. کون سا نفس اور عین؟ بمعنی ذات وہ نفس جو ذات کا معنی دیتا ہے یا وہ عین جو ذات کا معنی دیتا ہے اس کے ذریعے اسم کو یا فعل امر کا صیغہ بنا دے یہ بھی صحیح ہے. الاسم اکدا اسم کی تاکید کرو. اگر فعل امر کا صیغہ لیا تو نہیں. اگر ماضی کا لے تو الاسم اکدا ہے اسم کی تاکید کی جاتی ہے. اچھا الاسم اکدا 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 دونوں صحیح ہے. منتہا اسم پر اعراب میں فرق ہو جائے گا. الاسم اکدا الاسم اکدا مجہول الاسم اکدا الف الف اطلاقی ہے آخر میں جو الف ہے. اچھا تاکید کر لو. تاکید معنوی تاکید معنوی کرنا اس نفس العین کے ذریعے. اچھا یقتضی تقریر یہ نفس اچھا یہ کیا کرتا ہے نفس العین تقاضائے تقریر کرتے ہیں. یہ دونوں تاکید معنوی اور تاکید معنوی تقاضائے تقریر کرتا ہے. تقریر یعنی کیا؟ تثبیت. وہی جو ظاہراً ہے وہی ثابت ہے. دوسرا کوئی معنی وہاں پر مقصود نہیں ہے. تاکید معنوی ان یقتضی التقریر مع ضمیر متصل بہما ساتھ ان دونوں کے ساتھ کوئی ضمیر متصل کے ساتھ یہ ضمیر متصل طابق المؤکدہ مؤکد کے ساتھ یہ ضمیر کیا ہو جائے گی؟ مطابق ہوگی. بفتح الکاف اس مفعول کا صیغہ مؤکد مؤکد نہیں مؤکد کے ساتھ مطابق ضمیر کے ساتھ ان دونوں کے ذریعے تاکید کرتے ہیں. جب تاکید کریں گے تو ایک ضمیر اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہو جائے گی. وہ ضمیر مطابق مؤکد ہوگی. کسی سے مطابق مؤکد ہوگی؟ افراد ہی مؤکد مفرد ہے تو ضمیر مفرد و تذکیری ہی و فروعہما کجاء زید نفسہ
متیمن بہند نفسہا. دیکھیں نفسو تاکید زید ہے، نفسہا تاکید ہند ہے. ہاں اچھا نفس کے ساتھ ضمیر اولایا دوسرے اچھا نفس کے ساتھ ضمیر حال آیا. پہلے ضمیر زید کی طرف، دوسری ضمیر ہند کی طرف. زید آیا نفس سے زید آیا، لان حالی کیا زید ہند کے ساتھ عشق کر رہا تھا، عاشق تھا، اس حالت میں آیا عشقی کی حالت میں. ہاں عشقی کی حالت میں. مستی کیا ہے؟ وہ مستی میں آپ رہتے ہیں ہر وقت، ہم عشق کی بات کرتے ہیں. وَاجْمَعْهُمَا النَّفْسَ وَالْعَيْنِ، نفس اور عین کو جمع بناؤ افعل کے وزن پر، کسی دوسرے وزن پر جمع نہیں بنانا ہے. جب یہ نفس اور عین تاکید کے لیے استعمال ہوں گے تو کس سے وزن پر جمع بنا کر تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ افعل کے وزن پر. ہاں جمع قلت کی وزن ہے افعل. انتبع ما ليس واحدا، کب افعل کے وزن پر جمع بنا دیں گے دونوں کو؟ جب یہ دونوں تابع ہوں گے، اس کی جو مفرد نہیں ہے اس کی تابع ہوں گے. یعنی دونوں تاکید کر لے غیر مفرد کی، غیر مفرد ہے تسنیہ جمع کی. ای تابع بنے، کس کے تابع بنے؟ تسنیہ کے تابع بنے یا جمع کے تابع بنے. فقل جاء الزیدان انفسہما. دیکھیں یہ انفس تاکید زیدان جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. وَأَعْيُنُهُمَا، اگر ایسا کیا تکن متبعا للغت الفصیحة، اگر ایسا کیا تو یعنی تسنیہ کی تاکید کرتے وقت ان دونوں کو صیغہ جمع استعمال کیا تو گویا کہ آپ نے لغت فصیحہ کی اتباع کی، یعنی فصیح لغت کے مطابق آپ نے بات کی. فصیح لغت کیا ہے؟ تسنیہ کے لیے صیغہ جمع استعمال کرتے ہیں. وَيَجُوزُ أَن تَأْتِيَ بِهِمَا مُفْرَدَيْنِ، جائز ہے ان دونوں کو آپ مفرد لاؤ، ان دونوں کو نفس اور عین کو مفرد لاؤ. اچھا کب مفرد لائیں گے؟ جب تسنیہ کی تاکید کرنا ہے. تسنیہ کی تاکید کے لیے کیا لائے؟ مفرد کا صیغہ استعمال کر لے. وَهُوَ دُونَ الْجَمْعِ، یہ جمع سے کمتر ہے. جمع کا صیغہ استعمال کرنا فصیح لغت ہے، اس سے ضعیف، تھوڑا سا ضعیف لغت تھوڑا صیغہ یہ مفرد استعمال کرنا. تقول جاء الزیدان نفسہما، نفسہما صحیح ہے، منتہا وہ پہلے والے لغت کی طرف فصیح نہیں ہے، ذرا کمزور. اور مصنعین یا تسنیہ کا صیغہ ہی استعمال کرے تسنیہ کے لیے. وہ دون الافراد، یہ مفرد سے بھی کمزور لغت ہے. تقول جاء الزیدان نفسہما، بس دیکھیں مفرد کے لیے لفظ مفرد استعمال کر لیں گے نفس اور عین. جمع کے لیے صیغہ جمع استعمال ہوگا افعل کے وزن پر. تسنیہ میں 3 لغات ہے، جمع کا صیغہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ لغت فصیحہ ہے. مفرد کا صیغہ بھی استعمال کرتے ہیں تسنیہ کے لیے، یہ لغت اس سے کمزور تر ہے. تو اسے کیا ہے؟ اسے کمزور ہے یہ لغت. مفرد کا نہیں، تسنیہ کا صیغہ استعمال کر لے تسنیہ کے لیے، یہ سب سے ضعیف لغت. صحیح ہے زوال؟ ہاں یہی معنی ہے یا دوسرا کوئی معنی ہے؟ ہاں گرم ہے، گرم اس وقت کیا ہے؟ زوال ہلالی گرم ہے. وَكُلَّ نُذْكُرْ فِي التَّوْكِيدِ الْمُقْتَضِي الشُّمُولِ، ذکر کرو تاکید میں وہ توکید جو تقاضا یہ شمول کرتا ہے.
گاہی تاکید شمول کا تقاضا کرتا ہے، گاہی شمول کا تقاضا نہیں کرتا. شمول یعنی کیا؟ سارے افراد اس میں شامل ہونے پر دلالت کرتا ہے. اس تاکید میں کل کو استعمال کرنا ہے. شمول کا معنی عموم. کس اعتبار سے عموم؟ لجمیع افراد المؤکد، مؤکد کے سارے افراد کو شامل ہونے کا فائدہ دے دے، یا مؤکد کے سارے اجزاء. ٹھیک. اب اجزاء میں بھی دو قسم کے اجزاء، اجزاء حقیقی، اجزاء حکومی. اجزاء حقیقی، اجزاء حکومی. مثال اشتریت العبد کلہ، پورا غلام کو خرید لیا. یہاں کیا ہے؟ سارے اجزاء، غلام کے سارے اجزاء کیا ہے؟ شمول ہونے کا فائدہ دیتا ہے. لیکن اجزاء کون سے؟ اجزاء حقیقی نہیں ہے، اجزاء حکومی ہے، حکومی ہے. ہم یعنی کیا ہے؟ نصف و ربع و خمس و اس طریقے سے اس کے اجزاء فرض کر کے وہاں پہ تاکید کر لیتے ہیں. ہاں. اما یہ کہے کہ اشتریت البقرہ، اشتریت البقرہ کلہ یا کلہ، میں بقر کو پورا کا پورا خرید لیا. تو یہاں سارے اجزاء حقیقی آ سکتے ہیں. سر بھی خرید لیا ہے، یعنی گوشت ہے نا، ابھی کھانا ہے گوشت، وہاں ذبح کیا تھا، میں نے پورا بقرہ کیا ہے خرید لیا. تو اجزاء حقیقی ہے جی، اس کا سر بھی، پاؤں بھی، ٹانگیں بھی، کیا کیا کیا، یہ سارے چیزیں خرید لیا. سارے خرید لیا، کھائے لے جا کر. ٹھیک. بس یا افراد مؤکد کے سارے افراد کو شامل کرنے کے لیے آئے گا، یا مؤکد کے سارے اجزاء کو شامل کرنے کے لیے کل استعمال کر لیں گے. اب اجزاء میں اجزاء حقیقی بھی ہو سکتے ہیں، اجزاء حکمی بھی ہو سکتے ہیں. وکلا وکلتا وجمیعا. قال المصنف. اچھا، کلا اور کلتا بھی شمول کے لیے استعمال کرتے ہیں، منتہا یہ تصنیع کے لیے استعمال ہوں گے. تاکید اگر تصنیع کی تاکید کریں یہ دونوں کے ذریعے کر دے ہیں. کلا مذکر کے لیے، کلتا مؤنث کے لیے. ہاں. وجمیعا، اور جمی کو بھی شمول کی تاکید میں ذکر کر لو. قال المصنف، مصنف نے کہا وَأَغْفَلَهَا أَكْثَرُ النَّحْوِيِّينَ. مصنف نے دوسری کتابوں میں اظہار نظر کیا، کہتا ہے کہ اکثر نحویین اس جمی سے غافل رہے. جمی یعنی کیا ہے؟ جمی کو تاکید معنوی کے الفاظ سے ذکر نہیں کیا ہے، بقیہ تو ذکر کیا ہے، اس جمی کو ذکر نہیں کیا ہے اکثر نحویین. حالانکہ اس کے ذریعے بھی تاکید کر سکتے ہیں، شمول کا معنی لے سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی. وَنَبَّحَ سیبوئی عَلَىٰ أَنَّهَا بِمَنزِلَةِ كُلٍ، اور تنبیہ کیا سیبوئی نے. کس بات پہ تنبیہ کیا ہے؟ آگاہی دیا ہے سیبوئی نے. کس بات پر آگاہ کیا ہے؟ عَلَىٰ أَنَّهَا بِمَنزِلَةِ كُلٍ، یہ جمی کیا ہے؟ کل کے منزلت پر ہے. جس طرح کل کے ذریعے تاکید کرتے ہیں، اسی طرح جمی کے ذریعے بھی تاکید کر سکتے. کل کا جو معنی ہے وہی جمی بھی دیتا ہے. شمول کا فائدہ یہ دونوں دیتے ہیں. وہاں کس اعتبار سے کل کے منزلت پر ہے؟ معنن و استعمالا. معنی کے اعتبار سے شمول کا معنی دے گا، استعمال کے اعتبار سے بھی. یعنی جس طرح وہ ضمیر کے ساتھ استعمال ہوتا تھا، یہ بھی ضمیر کے ساتھ استعمال ہو جائے گا. وَلَمْ يَذْكُرْ لَهَا شَاهِدًا، لیکن سیبوئی نے اس کے لیے کوئی مثال ذکر نہیں کیا. من کلام العرب، عرب کے کلام میں سے کوئی مثال تو ذکر نہیں کیا. لیکن یہ بات کہیں اس نے کیا؟ یہ بمنزلہ کل ہے. اب ان کو شمول میں ذکر کرنا ہے، ان ساروں کو
وَأْتِ بِالضَّمِيرِ الْمُطَابِقِ مُوصَلًا، ان کو لاؤ ایک ضمیر مطابق کے ساتھ وصل کرتے ہوئے. حال کہ آپ نے کیا کیا؟ وصل کیا ان کو ضمیر کے ساتھ. بِهَذِهِ الْأَرْبَعَةِ، اچھا وصل کرنا کیا ضمیر کو کن کے ساتھ؟ ان 4 الفاظ کے ساتھ. کون کون سے؟ کل ہے، کلا ہے، کلتا ہے، جمی ہے. ان کے ساتھ ضمیر کو